ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ آج دین کے نام پر کس طرح سے واویلا مچا ہوا دیکھ رہے ہو آپ؟ ٹکڑوں پہ ٹکڑیوں پہ ٹکڑیاں بنائی گئی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے 100 برس کے بعد جو فقہ کے فتاوے لکھے گئے، فقہ کی کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کے اندر بھی اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اسے بدعت قرار دیا گیا ہے، اور بہت بڑی بدعت قرار دی۔ کہاں منع لکھا ہوا ہے؟ پوچھو مولوی وہابی سے، منع دکھاؤ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 25 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 21 اکتوبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا موضوع بڑا ہی اہم، جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، سنت کے نام پر، مستحب کے نام پر، فضائل کے نام پر، برکات کے نام پر گھسا ہوا ہے. اور یہ ایک ناسور ہے، یہ ایک زہر ہے، ایک پوائزن ہے، یہ ایک خطرناک قسم کا کینسر ہے جس کا علاج کرنا بہت ضروری، جسے دنیا من و سلوہ سمجھ کر کے اکثر و بیشتر جاہل اور بلکہ عالم نما جاہل، عالم بنے ہوئے جاہلوں نے اسے مسلم معاشرے کے اندر اسے پیوست کر دیا ہے، ان کے دماغوں میں، ان کے عمل میں، ان کے سینے میں، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور نہ ناتا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا کہیں سے جس کو کہتے ہیں انگلی پکڑ کر پہنچا پکڑنے والی بات ہے. اگر ایصال ثواب اور اجر و ثواب کی نیت سے اسلام نے کہیں کوئی تھوڑی بہت اجازت دی ہے تو اس کے نام پر پورا کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات اور غلو اور غلاظت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول کر کے امت مسلمہ کو اسی کے اندر داخل کرنے اور گھسیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے آج ہم دوجا، دوئم، سوئم، چہلم اور عرس اور میلہ اور ٹھیلا اور 11ویں اور ختم کا نام دے کر کے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر آج ہم اس کو اسلام کے لوٹ رہے ہیں. ڈاکو بنے ہوئے کھا رہے ہیں، پی رہے، لوگوں کے جیبوں پر مرنے والے کے گھر کے اوپر مردے کا کھانا، وارثین بیچارے پریشان، جو وراثت چھوڑ کے گیا ہے، میت گئی ہے یا جو آدمی گیا ہے اس کا مال کھا رہے ہیں. کون کھا رہا ہے؟ سماج اور معاشرے میں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، خیر کے نام پر، برکت کے نام پر مرنے والا زندگی بھر سینت کر ایک پیسے کا صدقہ اور ایک پیسے کی خیرات نہیں کرا، لیکن مرنے کے بعد اس کے نام پر نہ جانے کیا کیا دنیا بھر کے بوال ہو رہے ہیں، اور ہم سبھی حقیقت کو جانتے ہیں. آج اسی موضوع کے اوپر میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں کہ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ بس رسول کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کلمے پر، کلمہ توحید، اس ایک کلمے کے دوسرے حصے پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں یا جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے معبود جھوٹے ہیں، سارے کے سارے معبود جھوٹے ہیں۔ سچا برحق حقیقی معبود صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، الا اللہ۔ اسی طرح جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ہم کو، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، قیامت آئے گی، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگا، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ پوری، یہ تمام غیبیات کے اوپر ایمان لانا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دی ہے، اس کے اوپر سچے دل سے ایمان لانا۔ پھر نمبر 3، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی وہ بتائیں ان کے اوپر ایمان لانا، اور جن باتوں کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، جن باتوں کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور جن چیزوں سے انہوں نے ہمیں روک دیا ہے، جن چیزوں سے انہوں نے ہمیں منع کر دیا ہے، ان چیزوں سے باز رہنا، ان سے رک جانا، ان سے رک جانا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مفہوم۔ یہ نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، باقی ہم دوسرے کو امام مانیں، دوسرے کو رسول مانیں، دوسرے کو پیغمبر مانیں، یا پیغمبر نام نہ دیں لیکن ان کو اپنا رہبر رہنما مان کے ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کے مسئلے نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اللہ کے بعد اس دنیا میں کوئی ہستی موجود، یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ منصب، اگر اس منصب پر جس طرح الوہیت، معبودی اللہ کا منصب ہے، اللہ معبود حقیقی ہے، اس منصب پر کسی بھی مخلوق کو لاؤ گے تو جہنمی ہوگے، اسی طرح سے رسالت ایک منصب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رتبہ ہے، اس منصب رسالت پر، اس منصب نبوت پر کسی کو بھی لا کے بیٹھاؤ گے، کسی کو بھی اس کا بالمقابل سمجھو گے، کسی کو اس کا برابر سمجھو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یاد رکھو، دونوں طرف ہلاکتوں کی کھائیاں ہیں، اس لیے نہ ادھر نہ ادھر، بالکل سیدھا اسٹیٹ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ نبی نے ہمیں اسی صراط مستقیم پر، جس کی 5 ٹائم ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اللہ کے بندے، صراط مستقیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ اے امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر، ایک ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو راستہ اتنا روشن ہے، رات جس کی بہت روشن، دن کی طرح روشن ہے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس راستے سے دائیں بائیں وہی جا سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہونے والا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹیٹ راستہ بتایا ہم کو، طریق بتایا، صراط مستقیم، جس کی دعا کر رہے ہیں اس راستے پر آؤ، وہی راستہ جنت کی طرف جانے والا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے کھانا دے، اے اللہ مجھے کھانا دے، کھانا رکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں کھا رہا ہے، پھر پانی رکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں پی رہا ہے۔ اب بتاؤ ایسے آدمی کو آپ کیا کہو گے؟ کہو گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کہو گے کہ یہ سچا ہے؟ نہیں، آپ کہو گے جھوٹ بولتا ہے، یہ مکاری کرتا ہے، یہ عیاری کرتا ہے۔ یہ کہتا تو ہے کہ میں اے اللہ مجھے کھانا، دعا تو کرتا ہے، لیکن جب کھانا آ گیا تو کھاتا ہی نہیں، تو کھائے گا نہیں تو بچے گا کیسے؟ کھائے گا نہیں تو اس کی بھوک کیسے مٹے گی؟ کھائے گا نہیں تو وہ جیے گا کیسے؟ لیکن کھاتا ہی نہیں، بس چلائے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکار۔ ایسے ہی ہم صراط مستقیم فرض میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، سنت میں، نوافل میں، وتر میں، تراویح میں، نوافل میں، ہر جگہ اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں، لیکن ہم چلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ صراط مستقیم موجود ہے، صراط مستقیم موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھٹک نہیں سکتے، کبھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. کتنا سیدھا راستہ ہے، رکھا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن آپ کو شیطان کل بلا رہا ہے دماغوں میں، آپ کے ذہنوں کو بھٹکایا ہوا ہے. نہیں تم تھوڑی قرآن سمجھ سکتے ہو، تمہارے لیے تھوڑی قرآن آیا ہے، تمہارے لیے تھوڑی حدیث آئی. ارے یہ بڑے بڑے علماء کے لیے آئی ہے، بڑے بڑے محدثین کے لیے آئی ہے، بڑے بڑے چوادریوں کے لیے آئی ہے، اور بڑے بڑے کتابیں پڑھنے والوں کے. تم جاہل آدمی، تم کو تو جیسا ہم بتائیں ویسے کر لو، بس جنت میں چلے. ہمارا دامن پکڑ لو، ہماری بیعت کر لو، چادری چشتی نقشبندی اسی راستے، خلاص چلے جائیں گے جہاں بابا کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جاؤ گے. بابا کا دامن پکڑ کے، ہاں، ایک ایک گھر میں 5 مرید، 5 پیروں کے مرید. کسی نے کہا ابے ایک ہی کافی ہے پیر، ایک ہی گھر میں 5 پیروں کے مرید بنے ہوئے ہیں. اس نے کہا حضور قیامت میں نہ جانے کس کی چلے، جس کی چلے گی اپن اسی کے پیچھے ہو جائیں گے. اس لیے یہ دیکھیں یہاں بھی ڈپلومیسی چل رہے ہیں دنیا. یہ پیر، یہ عقیر فقیر لکیر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب دھوکہ دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاہراہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پہ چھوڑا، جس دین کے حامل اور پیروکار ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خدیجہ تھی، فاطمہ تھی، عائشہ تھی، اور صفیہ تھی، حفصہ تھی، رضوان اللہ تعالی عنہن الجمیع. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی اور خوش ہو. وہ راستہ ہمارے لیے ہے، وہ ہے ہمارے لیے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھو، زندگی کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، کس طرح وہ دین اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے، کس طرح سے وہ دین کو مانتے تھے. وہی ہمارے لیے ہے، وہی ہمارے لیے دین ہے. اس کے علاوہ سب بے دینی ہے، اس کے علاوہ سب بے دینی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. اے مسلمانوں، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اسی لیے تاکہ نہ بھٹکو، نہ شیطان کے چکر میں آؤ. شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہارے ہمارے سب کے پیچھے لگا ہوا، سب کو گمراہ کر رہا ہے. اس لیے اس کا علم حاصل کرو، اس کا علم حاصل کرو. تمہیں جنت میں جانا، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. 10 برس 20 برس 50 برس 60 برس کتنا زندہ رہو گے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے سوچا ہے کیا؟ اس کے بعد تمہیں یہ ملے بخشوائیں گے جن کی اپنی بخشش کا پتہ نہیں ہے. جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ان کو خود اپنا پتہ نہیں، ان کو خود کا اپنا پتہ نہیں. تمہیں یہ جنت میں لے جائیں گے؟ سوچو ذرا، غور کرو، سوچو، غور کرو. میدان قیامت میں گھٹنے ٹیک ٹیک کر انبیاء رو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے. یہ عالم ہوگا، یہ حشر ہوگا. اور بندوں اور دیگر بندوں کی کیا بات ہے جب انبیاء اور رسول کا یہ حال ہے؟ اللہ کی شان کو تم نے کیا سمجھا ہوا؟ آج کل کے یہ افیسران اور آج کل کے یہ ایرو غیرو نتو خیرور، وزیر و مزیر اور لٹیرے پھٹیرے ڈاکو، یہ لیڈر فیڈر سمجھا ہوا تم نے؟ حاکم حکمران سمجھا ہوا کہ 10,000 2,000 5,000 10,000 لاکھ 2 لاکھ کی پیٹیاں بھیج دو، خلاص تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں گے؟ اللہ کو تم نے سمجھا ہوا؟ قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، بے نیاز ہے وہ. تمہاری عبادت، تمہاری یاد کچھ پرواہ نہیں. یہ زمین اور آسمان سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس نے خود کسی سے جنم لیا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کے ہم مثل ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے، کوئی نہیں. یہ نبی سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو شبہ نہ ہو کہ محمد بھی کوئی اللہ کی طرح ہے. نعوذ باللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی، آپ سے درخواست یہ ہے کہ اسلام کو سمجھو. اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. یہ سب بے دینی. آج دین کے نام پر کس طرح سے واویلا مچا ہوا دیکھ رہے ہو آپ. ٹکڑوں پہ ٹکڑیوں پہ ٹکڑیاں بنائی گئی ہیں.
ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غیر مسلمان بنانے کے بعد دوسروں کو، خود مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر کے باہر کر دیا جاتا ہے. سمجھتے نہیں کیا ہے عقل، کیا ہے دماغ، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، دین اتنا مانو جتنا ابو بکر نے مانا، دین اتنا مانو جتنا عمر نے مانا، دین اتنا مانو جتنا عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مانا. نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو. انشاءاللہ حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا میدان قیامت انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر خطبے میں کہتے تھے، ہر خطبے میں جہاں کہیں کھڑے ہوتے تو یہ ضرور کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن، اور سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین رہنمائی اور ہدایت اور گائیڈنس کس کی ہدایت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. یہیں آپ ٹھہر نہیں جاتے تھے کہ بس اچھی اچھی باتیں بتا دو، برائی نہ بتاؤ. نہ، برائی بھی بتانا ضروری ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو ٹوکنے کی، کسی کو کچھ کہنے کی، جو برا ہے اس کو چھوڑ دو، جو اچھا ہے کرو. اچھی باتیں بتاؤ. ابے برائی بتانا اچھی بات نہیں ہے. اس گدھے سے کوئی پوچھے برائی تو سب سے پہلے اللہ نے بتائی ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے. پہلے برائی بتاؤ پھر اچھائی بتاؤ. پہلے برائی بتاؤ پھر بولو. پہلے برائی بتاؤ پھر. کیا نقطہ آیا دماغ میں، اور کئی دفعہ آیا ہے لیکن دوسری طرف سے آیا. آپ سے میں پوچھوں، اللہ کی سنت میں نے کہا ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ پہلے برائی بتاؤ پھر اچھائی بتاؤ. آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ بولو، بتا سکتے ہیں؟ جانتے ہو؟ بولو. اللہ نے پہلے برائی بتائی ہے پھر اچھائی بتائی ہے. کیا ہے؟ فضل صاحب، ہمیں بغیر کہے ہوئے مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. وہ بولو لا الہ لا لا لا. منع کیا نا، برائی ہے نا. الہ کوئی معبود نہیں، برائی ہے نا. ابھی 10 معبود، 2 معبود، 4 معبود، 50 معبود، 1000 معبود، 36 کروڑ معبود، 33 کروڑ معبود ماننا برائی ہے کہ نہیں برائی؟ بولو. اللہ نے منع کیا کہ نہیں منع کیا؟ تو سب سے پہلے برائی منع کری کہ نہیں کری؟ نہیں سمجھ میں بات ہے. آپ کے بیٹے نے، آپ کے بچے نے لوٹے کے اندر پانی بھرا ہوا، گھڑے کے اندر پانی بھرا ہوا تھوڑا سا ہے، اس کے اندر پیشاب کر دیا یا چند قطرے پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، تو آپ کیا کرو گے؟ وہ پانی پھینک دو گے پھر نیا پانی لو گے، یا اسی لوٹے کے اندر پھر پانی بھر لو گے اور کہو گے لو پیو؟ بولو بولو. لوٹا پھینک دو گے نا، پانی پھینک دو گے، پھر لوٹا دھل کر کے پھر نیا پانی بھرو گے تب پیو گے نا، یا اسی میں اور پانی ملا لو گے؟ تو پہلے برائی مٹاؤ، پہلے برائی ختم کرو. حوض کے اندر پڑا ہوا کتا جو ہے، جس نے پورے حوض کے پانی کو، کنویں کے پانی کو ناپاک کیا ہے، پہلے وہ کتا نکالو، پھر وہ پانی نکالو، پھر نیا پانی ڈالو، تب جا کر کے وہ کنواں یا حوض پاک. لیکن اس میں کتا پڑا ہو اور تم پانی پہ پانی ڈالتے جاؤ، رات دن محنت کرو، یہ بتاؤ وہ پانی پاک ہو سکتا؟ بولو. ہم تو محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت دیکھو، رات بھر دھکا دھک محنت ہو رہی ہے، دھکا دھک دیکھو نا، رات دن ٹیم کی ٹیم، جماعت کی جماعت لگی ہوئی ہے، پورا گاؤں لگا ہوا، محنت کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دھوپ رہے ہیں، رسا کھینچ رہے ہیں، نکال رہے ہیں پانی. بھیا محنت کرو، ترس کرو یار، ہم کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہو گے نا بھائی غلط، تم رات دن نہیں چھوڑ مر جاؤ یہیں، پھر بھی یہ غلط ہے، پھر بھی یہ، کیونکہ تم نے کتے کو نہیں نکالا ہے. مسلمانوں، ہدایت کے لیے ایک نقطہ ہی کافی ہے اللہ کی قسم سمجھنے کے لیے دین کو. یہ جو شرک ہے، یہ جو بدعات ہے، یہی وہ کتا ہے، یہ خنزیر ہے، یہ کینسر ہے. کہیں عقیدے میں گھسا، کہیں عمل میں گھسا. یہی وہ ناسور ہے، یہی وہ نخچیر ہے جو تمہیں، امت کو سکون نہیں دے رہا، اور تمہارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا.
ایک قطرہ نہ سمجھو اسے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری زندگی کے خاتمے کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک قطرہ شرک کا تمہارے پوری زندگی کے حج، عمرے اور طواف اور سعی اور روزے، نماز سب کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہ سوچو نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑے پڑھ رہے ہیں، داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں لگائی ہوئی، جبے خطبے اور نماز کے گھٹے سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی اللہ بڑا ذکر، تسبیحیں لے لے کے ڈھکیل رہے ہیں، تسبیحیں لوگوں کو دکھا دکھا۔ یہ ریاکاریاں بھی ہیں، یہ نہ کرو، تسبیح بھی نہ رکھو، یہ انگلیاں ہے، یہ بات ہے، یہ لکیریں ان کے اوپر شمار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو قبر میں بھی جائیں گی، یہ تصویر تمہارے ہاتھوں میں الاسٹک جو چائنا جاپان پتہ نہیں کہاں کی بنی ہوئی، کن کمپنیوں سے کافروں نے غیر مسلم بنائی، اس کو تم مسجدوں میں جیبوں میں لے ادھر گھومتے ہو۔ اسلام بتایا تو اس کو اسلام بتاؤ۔ بعض لوگ عورتیں بھی آج کل تصویر لپیٹ کے چلتی ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ اور بڑے بڑے لیڈران بھی تصویر لپیٹ کے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، خوب مالے خوب تصویریں، لوگوں کو دھوکہ دے، کیوں تمہارا دماغ بنا ہوا ہے وہی، تمہارے دماغ میں شیطان نے تقدس کا ایک جو ذائچہ بنایا ہوا ہے نا، ایک نقشہ یہی ہے، اس لیے یہ شیطانی ٹولے سب تم کو اسی طرح سے گمراہ کرتے، اور تم بھولے بھالے لوگ، ہاں، دے نماز دے روزہ، دے نماز دے روزہ، دے نماز، کہاں جا رہا ہے پانی؟ مولی میں جا رہا ہے یا گاجر میں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح رخ پہ چلو، دین، مکہ جانا ہے، مکہ کا روڈ چھوڑ کے تم 120 نہیں 200 کے رفتار سے دمام روڈ پہ جاؤ، مکہ پہنچ سکتے؟ لاکھوں روپے کے پٹرول ختم کر دو، لاکھوں ہزاروں دن لگا دو، مکہ پہنچ سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا روٹ جو ہے، تمہاری جو سمت ہے وہ غلط سمت ہے، روٹ صحیح نہیں ہے۔ جانا تمہیں مکہ ہے، تم نے روٹ پکڑا ہوا دمام کا، پہنچ سکتے ہو؟ اب پھر اس پہ چلاؤ، کوئی کہے بے کہاں مر رہا ہے تم، یہ تو دمام، ابے پٹرول بھرایا ہوں بھیا، نئی گاڑی ہے، بڑی تیز چلا رہا ہوں 120 کے رفتار سے، تو کتنی پڑ رہا ہے؟ تو کتنی رفتار سے جا رہا ہے؟ تو 80 کے رفتار سے جا رہا، میں 160 کے رفتار سے جا رہا ہوں، میں پہنچوں گا کہ تو پہنچے گا؟ اس کو بولو ہم تو کسی نہ کسی دن 80 کے رفتار سے پہنچ جائیں گے بیٹا، لیکن تو 180 نہیں 200 کی رفتار سے بھی جائے تیری زندگی ختم ہو سکتی، لیکن تو کبھی مکہ پہنچ سکتا؟ بولو۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ جو کارواں کا رخ جا رہا ہے، جس کی اکثریت تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر۔ اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جی، کسی مستحب چیز 5 وقت کی نماز، اگر تم 10 وقت کی نماز فرض کر لو تم جنت میں جاؤ گے، تمہاری یہ نماز قبول ہوگی؟ اللہ نے ہمیں جمعے کی 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، رسول نے، تم جمعے کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھو، 5 رکعت پڑھو، تم فائدے میں ہو گے، تمہاری نماز ہو جائے گی؟ بولو، کہہ دو، کہاں منع لکھا ہوا ہے؟ یہ یاد دیدہ دلیری چلیے، سینہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، کیا منع کہا؟ کہاں منع لکھا ہو؟ کہاں اللہ کے نبی نے منع کیا؟ دویم نہ کرو، سویم نہ کرو، تیجے نہ کرو، چہلم نہ کرو۔ ارے یہ پیٹ نہ جانے کیسے کیسے گن سکھاتی ہے، کیسے کیسے ہیلے سکھاتی ہے، کیسے کیسے بہانے سکھاتی ہے۔ کہاں منع لکھا ہوا ہے؟ پوچھو مولوی وہابی سے، منع دکھاؤ۔ ہم نے کہا واہ، آئے ہو ہم سے چونچ لڑانے، منہ لاؤ پہلے اس طرح کا گفتگو کرنے کا۔ ہم نے تو دین مانا ہی نہیں اس چیز کو جو نبی کے دین سے مخالف ہو یا نبی کے دین میں ہے ہی نہیں، ہم نے اس کو دین کبھی سمجھا؟ ہم نے تو کہا فَإِنَّ خَيْرَ شر الامور محدثات، سب سے برا عمل نئی باتوں کا اسلام کے اندر ایجاد۔ اسلام وہ نہیں ہے جو نئی چیزیں تم نے اچھا سمجھا، فلاں نے اچھا سمجھا، ہم نے اچھا سمجھا، انہوں نے اچھا سمجھا۔ اسلام وہ ہے جسے اللہ نے اچھا سمجھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سمجھا۔ اس لیے میرے عزیزو سمجھ گئے نا اتنی بات؟ اس لیے یہ جو دویم سویم یہ عرس اور میلے اور ٹھیلے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا مرنے کے بعد، مولوی جو کروا رہا ہے ختم کے نام پر، سپارے پڑھنے کے نام پر، مدرسے سے حفظی لوگوں کو بلائے، ہر جمعرات کو دیکھو گے، زندگی میں کبھی ٹوپی نہیں لگائی ہوگی، لیکن جمعرات کو گلی میں، کوچوں میں، محلوں میں، ادھر میں ادھر میں، سرمے لگا کر، خوب ٹوپیاں لگا کے، کہاں جا رہے ہیں؟ بغل میں دبائے فلانے کے یہاں ختم ہے، ختم کریں، ختم کریں، خاتمہ ہو، اللہ ان سب کا اللہ ان کا خاتمہ فرمائے،
یہ کیا ختم کرنے جا رہے ہیں؟ قرآن ختم کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کبھی ختم ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں ختم کے نام، ختم کیا ختم؟ اللہ کرے یہی ختم ہونا ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ کیا یہ دین ہے؟ یہ اسلام؟ رب کعبہ کی قسم ہے، جاؤ پوری دنیا کے مفتیوں، مولویوں، خود اپنے مذہب کے مولویوں کو بلا لو۔ اے مولویوں، تم اپنے مذہب کی بھی نہیں مانتے۔ میں نے رات کو در مختار دیکھا، شامی دیکھا، رد المحتار دیکھا، بحر الرائق دیکھا، فقہ کی ساری کتابیں پڑھی میں نے اس موضوع کے اوپر تیاری کرتے وقت۔ قرآن میں تو کہیں ہے ہی نہیں، حدیث میں تو کہیں ہے ہی نہیں، صحابہ کی لائف میں کبھی اس کا کہیں ثبوت ہی نہیں ہے۔ خود ائمہ رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام سارے ائمہ، ان کی زندگی میں نہ دوئم ہے، نہ تیجا ہے، نہ سوئم ہے، نہ عرس ہے، نہ گیارہویں، نہ ختم ہے، نہ کچھ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، 100 برس کے بعد جو فقہ کے فتاوے لکھے گئے، فقہ کی کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کے اندر بھی اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اسے بدعت قرار دیا گیا ہے، اور بہت بڑی بدعت قرار دی گئی۔ یہ مرنے کے بعد جو بیٹھ کے تعزیت کے نام پر جو بھی آتا ہے جمع ہوتے، کوئی آیا دروازہ کھلا، ہاں فاتحہ، وہ جاہل صرف اللہ کی قسم میں نے یہی دیکھا بلدیہ میں ایک جگہ میت ہوئی، میں بھی آیا تعزیت کے لیے، مجھے نہیں پتا طریقہ، وہاں 5-10 بیٹھے ہوئے، کوئی سگریٹ پی رہا، اللہ کی قسم بتلا سگریٹ بھی دھکا دھک چل رہے ہیں۔ میں آیا سگریٹ کو سائیڈ میں رکھا، فاتحہ، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اب میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ میت کو جنت دے، مغفرت فرمائے، تعزیت کے میں چلا گیا۔ لیکن وہاں طریقہ کیا تھا؟ تھوڑی دیر میں بیٹھا تو ایک صاحب ہے فاتحہ، دوسرا ہے فاتحہ، تیسرا بولے یہ ہمارے ہاں دستور ہے۔ ہندوستان میں دستور کیا ہے؟ وہاں بھی دستور ہے، باقاعدے آتے ہیں تعزیت کرنے گھر پہ تو باقاعدے وہ پان کی گلوریاں، چائے کے، بسکٹ کے پیش کیے جاتے ہیں، پان کھلایا جاتا ہے، خاص طور سے پان ہم کھلائے۔ ہم نے کہا پان، ایک مولوی صاحب کسی گاؤں میں گئے، وہاں جناب علی فاتحہ کرنے کے لیے، اب وہ فاتحہ ہوتا ہے، فاتحہ کیا کھانا ہونا رکھا جاتا ہے سامنے، مولوی صاحب آتے ہیں تو تھوڑا ہنڈی پتیلی جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، دال چاول سالن مرغی گوشت وغیرہ جو کچھ بھی اچھے کھانے بنے رہتے ہیں، تھوڑا کھول دیتے ہیں کہ مولوی صاحب فاتحہ کریں گے تو یہ فاتحہ اندر گھسنا بھی ہے نا، تو پڑھ کر کے تو اس نے مولوی نے ایک گلاس کھولا تو اس میں کالا کچھ نظر آیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ یہ ان کو بہت پسند تھا میرے شوہر کو۔ کہا ہے کیا یہ؟ تو کہا ہے مولوی صاحب پہنچانا ہے نا ایصال ثواب کری سو، ان تک پہنچانا ہے۔ کہا یہ ہے کیا؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ قورمہ ہے، یہ بریانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ کیا ہے گلاس؟ اس نے کہا وہ شراب پیتے تھے نا، بہت پسند ہے، یہ بھی پہنچا رہی ہوں میں، بہت پسند ہے۔ مولوی کو غصہ لگا، اس نے کہا تم بھی بہت پسندی لڑ جاؤ، تمہارے پر بھی فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، تم بھی پہنچ جاؤ وہیں۔ بوال مچ گیا پورے گاؤں میں، اس نے کہا ہمیں گالی دی، اس نے یہ کہا، گاؤں والے جمع ہوئے، کیا ہوا؟ اب اس کی بے عزتی ہونا تھی۔ کہا بھیا کچھ نہیں ہوا، میں نے کچھ نہیں کہا، کہا نہیں اس نے مجھے برا کہا، مجھے گالی۔ ابھی بھی نہیں بتا رہی ہے عورت کی کیا ہوا، لیکن یہ کہہ رہی ہے مولوی نے مجھے غلط کہا۔ اب سب لوگ جب جمع ہو گئے، کہا کیا کہا مولوی نے، جو بتاؤ۔ کہا بھیا جی سے پوچھو۔ تب مولوی نے جب پورا قصہ بتایا تو لوگوں نے اس عورت کے اوپر لعن طعن کری، کہا فاتحہ، وہ بھی شراب پہ، کہا بہت پسند تھا۔ تو کہا تو مولوی نے غلط کیا کہا؟ اچھا ہی کہا نا، تو بھی پڑھوا لیتی فاتحہ۔ یہ ہے حال، رب کعبہ کی قسم جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اے لوگوں، یہ دوئم سوئم یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ سب غیر مسلموں سے، کرسچنوں سے، یہودیوں سے آئے ہوئے رسم و رواج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک اپنی زندگی میں صدقہ کرو، اپنی زندگی میں خیرات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اذا مات الانسان انقطع عمله كله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے سارے سلسلے بند ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، 3 چیزیں، صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کر کے گیا، ایسی وقف کر کے گیا، اپنی پراپرٹی وقف کی، جائیداد وقف کی، زمین وقف کی، یا باغ وقف کیا، یا کنواں وقف کیا، یا نل وقف کیا، یا اپنا کھیت وقف کر دیا، یا اپنی گائے بھینس اللہ کے راستے میں وقف کر دی کہ اس کا دودھ غریبوں مسکینوں میں تقسیم ہو جائے، اس طرح سے وقف کر دیا۔ یہ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، زمین جائیداد کا ثواب پھل پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به الناس، یا علم چھوڑ کے جائے،
علم چھوڑ کے جائے، یعنی کسی کو عالم بنا دے، حافظ بنا دے، قرآن تقسیم کروا دے، قرآن کی تعلیم کے لیے کوشش و جد و جہد کرے، یا قرآن لوگوں کے اندر یا اللہ کی کتاب یا دین کی باتیں لوگوں تک پھیلانے والے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کی غربت، ان کے افلاس کو دور کرنے کے لیے ان کی مدد کرے، ان کو فری کرے اپنی کمائیاں دے دے کر کے، تاکہ یہ دین کو پھیلائیں، دین کو نشر کریں، اس کا ثواب مرنے کے بعد جب وہ آدمی پڑھے گا قرآن کا ایک ایک حرف، اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر پہنچاتا ہے۔ یہ او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، نیک تربیت کرو، کہ جب مر جاؤ تو وہ تمہارے لیے زندگی میں بھی تمہارے لیے دعا کرے، تمہارے لیے دعا کرے، تو اس کا اجر و ثواب بھی تم تک پہنچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرے ہوئے ماں باپ کے درجات قبر میں جب اللہ بلند فرماتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، اے بار الہ تو نے میرے درجات کو کیوں بلند کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں تو نے نیک اولاد چھوڑی ہے، آج اس نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس دعا کے بدلے تجھے ہم تیرے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ ہے جو پہنچے گا۔ لیکن یہ جو مولا کھا رہا ہے قرآن کے نام پر، تیجے کے نام پر، دوئین کے نام پر، سویم کے نام پر، یہ سب اپنے گناہوں کو گنو، یاد رکھو یہ کچھ نہیں پہنچتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بولو یہ اس کے پیٹ تک پہنچتا ہے، اس کے یہ حرام اسلام کے اندر اس کی یہ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہم نے جو یہ دین تمہارے پاس لا کر کے دیا ہے، ہمارا جو یہ حکم ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس دین میں کوئی نئی بات کو بڑھائے یا گھٹائے اس میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، سنو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، منع کہاں، سنو اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا حکم، فہو رد، تو وہ مردود ہے، یعنی المردود مطلب الطرد من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بلا سے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ ناسور ہے، یہ زہر ہے، یہ کینسر ہے سماج اور معاشرے میں۔ انشاءاللہ اس کو مٹانا ہے، انشاءاللہ اس کو مٹانا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات اپنی زندگی میں کرو، ان کی زندگی میں کرو، ان کو آپ خود کرو اپنے ہاتھوں سے، یہ محفوظ رہے، یہ بینک بیلنس ہوگا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو آپ یہاں کر رہے ہو خرچ، یہ اللہ کے اکاؤنٹ میں، وہاں آپ کے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ جمع کرے۔ یہ بینک بیلنس ہے، یہ ایک حلالہ کیوں نہ ہو، ایک ریال، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، یہ سب وہاں نکلے گی، انشاءاللہ دکھائی دے گا اللہ کی راہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن مرنے کے بعد یہ دوئم سویم توئم یا یہ شب برات یا ابھی 11ویں یا 12ویں کے عید میلاد کے مولاد کے میلاد کے نام پر، فلانے کے نام پر، 11ویں کے نام پر، شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر، اور میں نے پچھلے خطبوں میں بتایا شیخ عبدالقادر جیلانی بدعت سے کتنے گھن کرتے تھے اور بدعتیوں سے کتنا گھن کرتے تھے، ان کی کتاب کے حوالے سے میں نے بتایا۔ لیکن یہ شکم پرور برے مولوی، برے علماء جنہوں نے اسلام کا چہرہ بگاڑا اور آپ کو گمراہ کیا، آپ کو مکے کے راہ سے ہٹا کر اپنی اپنی راہوں پہ کوفہ، بغداد اور اپنے اپنے ملکوں کے شہروں کے نام پر لے جا کے پھیر دیا۔ لوگوں، یہ تمام سب چیزیں شیطانی راہیں ہیں، راستہ وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے بتایا، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی۔ مطلب میرا خیال ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے، یہ اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میتوں کی بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمائیوں میں برکت دے، شیطانوں کے شر اور ان کے فساد اور ان کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اور اسی طرح ائمہ، تابعین اور تمام مومن مومنات اور صالحین صالحات کی محبتوں کو اللہ ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔